السلام علیکم ویورز، میں ہوں امجد علی بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں امجد علی بٹ یوٹیوب چینل۔ آج آپ کے ساتھ فروٹ کیک کی ریسیپی شیئر کریں گے، وہ بھی بالکل بیکری سٹائل میں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بیکری والے بہت کم بجٹ میں بہت زیادہ اور بہت اچھا ٹیسٹ لے کے آتے ہیں، ہم بھی بالکل انہی کے طریقے سے اچھا ٹیسٹ لے کے آئیں گے اور کم بجٹ میں بنائیں گے۔ ویورز، ہم فروٹ کیک بنائیں گے بغیر دودھ کے، بغیر دہی کے، بغیر بٹر کے، بغیر بیٹر کے اور بغیر مائکرو ویو اوون کے، یعنی کہ آج ہم دیچکے کے اندر، پتیلے کے اندر فروٹ کیک بنائیں گے۔ ایک عدد انڈے کو ہم نے بول کے اندر ایڈ کر لیا، اس کو اچھے طریقے سے ہم بلینڈ کریں گے، بہت اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے۔ 8 چمچ کوکنگ آئل کے ہم نے اس میں ایڈ کر دیے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے، جیسے کہ میونیز بنتی ہے ویسے ہی۔ اور اس میں ہم نے 150 گرام چینی ایڈ کی ہے، بریک پسی ہوئی چینی ایڈ کی ہے۔ دانے دار اگر چینی آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس کو آپ پہلے گرائنڈ کر لیں تاکہ مکس ہونے میں آسانی ہوگی۔ ویسے آپ کو مکس کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا، اگر آپ گرائنڈ کر کے چینی ایڈ کریں گے تو اس سے ہاف ٹائم آپ کو لگے گا اس کو مکس کرنے میں۔ کیک بنانے میں مکسنگ کا عمل سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو اس کو جتنا آپ زیادہ ٹائم دیں گے آپ کا کیک اتنا ہی زیادہ اچھے طریقے سے رائز ہوگا۔ پونا کپ نیم گرم پانی کا ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے۔ آپ پانی کم ایڈ کیجئے گا، آخر میں آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ بیٹر آپ کے کو کتنا پانی ضرورت ہے تو اس لحاظ سے ڈال لیجئے گا۔ چینی ہماری اچھے طریقے سے حل نہیں ہو رہی تو ہم جلدی کے لیے اس کو جگ میں ڈال کے، بلینڈر والے جگ میں ڈال کے، جوسر والے جگ میں، تو اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں جس سے یہ عمل جلدی ہو جائے گا۔ تو یہ بہت جلدی ہم نے کام اس کا کر لیا، ورک کر لیا، بیٹر بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گیا۔ چھننے کی مدد سے اب ہم اس میں میدا ایڈ کریں گے۔ 200 گرام میدا ہم نے اس میں چھان کے ایڈ کر لیا اور جلدی سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اس کی گٹلیاں نہ بن جائیں۔ آہستہ اور مسلسل اس کو مکس کرتے جائیں گے، آہستہ 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 تمام بیٹر کو جو ہم نے میدا اس میں ڈالا ہے باقی بیٹر میں اس کو مکس کریں گے۔ کیک یا فروٹ کیک میں مکسنگ کا عمل سب سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس میں کنجوسی آپ نے نہیں کرنی، اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے۔ اب ہم ایک کپ میں تھوڑا سا نیم گرم پانی لے کے اس میں 1 کھانے والا چمچ بیکنگ پاؤڈر ایڈ کرتے ہیں، تو بیکنگ پاؤڈر اچھے طریقے سے ورک کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کا بیکنگ پاؤڈر ورک نہیں کرتا تو اس سے آپ کا کیک خراب ہو جاتا ہے، وہ پھولتا نہیں ہے، رائز نہیں اچھے طریقے سے ہوتا۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ بیکنگ پاؤڈر جو کہ بازار سے بہت مہنگا ملتا ہے وہ خود گھر پہ تیار کیا کریں۔ بیکنگ پاؤڈر گھر پہ تیار کرنا بہت آسان ہے، میں اس کی آپ کو ریسیپی ابھی آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے 1 چمچ میٹھا سوڈا لینا ہے اور 2 چمچ کریم آف ٹارٹرک جو بازار سے مل جاتی ہے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے، تو آپ کا 3 چمچ میٹھا بیکنگ پاؤڈر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس میں 1 چمچ بیکنگ پاؤڈر یوز کرنا ہے، تو اس کی کوانٹیٹی جو ہے وہ آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ آپ 1/4 چمچ میٹھا سوڈا اور آدھا چمچ اگر کریم آف ٹارٹر کا یوز کرتے ہیں تو آپ کا 1 چمچ بیکنگ پاؤڈر فریش اور زبردست قسم کا ورکنگ کرنے والا تازہ بیکنگ پاؤڈر تیار ہو جائے گا۔ مکسنگ کا عمل ہمارا بہت اچھے طریقے سے ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اس میں کچھ اشرفی مربے ہیں ہمارے پاس، گرین اور ریڈ کلر کے، وہ ایڈ کریں گے۔ فروٹ کیک میں مربوں کا استعمال لازمی جز ہے، تو اس میں ہم نے دونوں کو مکس کر کے تو بیٹر کے اندر ڈال دیا ہے۔
اچھے طریقے سے ان کو مکس کریں گے۔ اس کے اندر آپ کو کسی قسم کا اور کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے اشرفی مربع ڈالا ہے اس کا ہلکا سا کلر آپ کے بیٹر کے اندر آ جائے گا۔ خوشبو کے لیے ہم نے اسٹرابری فلیور میرے پاس اس وقت اویلیبل ہے، ویسے تو میں نے ونیلا یا بنانا فلیور استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن اب میرے پاس موجود نہیں ہے تو میں نے اس میں اسٹرابری فلیور جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ فلیور کا مقصد صرف خوشبو دینا ہوتا ہے کہ کھانے والے کو مہک آئے اور اچھا لگے، تو وہ آپ کوئی سا بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں، اسٹرابری کر لیں، کیوڑا فلیور کر لیں، ونیلا فلیور کر لیں، مینگو فلیور کر لیں، بنانا فلیور کر لیں۔ تو ہمارا بیٹر تیار ہے۔ اب ہم نے سانچہ لے لیا ہے جس میں فروٹ کیک کو بنانا ہے۔ اچھے طریقے سے ہم نے کوکنگ آئل جو ہے اس کو لگا لینا ہے۔ وہ آپ سب کو آلریڈی پہلے معلوم ہے کہ کیک آسانی کے ساتھ نکل جائے اس کے لیے سانچے کو آئل لگایا جاتا ہے، چاروں اطراف میں اس کو آئل لگا لیں۔ اس کے اندر آپ نے پیپر یوز کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کوئی سا بھی کر لیں، گھر میں جون سا آپ کے پاس پیپر موجود ہے اس کو لگا لیں۔ میرے پاس ویسے تو بٹر پیپر موجود ہے تو میں اس میں بٹر پیپر لگاؤں گا۔ بٹر پیپر کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، مکمل پیپر کو اوپر رکھ کے اس کا سینٹر کر کے تو اس کو سینٹر سے میں دباؤں گا تو وہ سائڈوں سے جو بڑھ جائے گا تو اس کو میں سائڈ پہ کر دوں گا، لیکن اس کو مجھے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے آئل لگا ہوا ہے تو بٹر پیپر تو اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، تو اس کو چپکا کے آسانی کے ساتھ میں تمام پیپر کو اس کے اندر سیٹ کر سکتا ہوں۔ تو آہستگی کے ساتھ جو پیپر بچ جائے گا وہ ایک سائڈ کو میں فولڈ کر دوں گا اور باقی پیپر جو ہے وہ اندر سیٹ ہو جائے گا۔ فروٹ کیک کے بیٹر کو ایک دفعہ ہم دوبارہ سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ سانچے میں ڈالنے سے پہلے سانچہ لے کے مکس کیے ہوئے بیٹر کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا۔ چولہے کے اوپر ہم نے دیچکا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اشرفی مربع جو ہم نے گرین اور سرخ کلر کا لیا تھا وہ اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے ڈال دیا۔ دیچکا ہمارا گرم ہو چکا ہے، اس میں ہم نے نیچے ایک سٹینڈ رکھا ہے اور اس کے اوپر فریم جس میں ہم نے فروٹ کیک کا بیٹر ڈالا ہے اس کو رکھ کے دیچکے کو بند کر دیا۔ ویورز، یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسی بیٹر کو پریشر کوکر میں رکھتے تو آپ کا 40 سے 45 منٹ میں کیک تیار ہو جانا تھا، لیکن اب ہم نے دیچکے میں رکھا ہے تو اس میں تقریباً سوا گھنٹہ لگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشر کوکر جو ہوتا ہے وہ زیادہ موٹا ہوتا ہے اور اس کی ہیٹ زیادہ ہوتی ہے اور وہ جلدی ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا، جبکہ دیچکا جو ہوتا ہے اس کی بیرونی جلد اور اوپر والا ڈھکن پتلا ہوتا ہے اور اندر ہیٹ تو پیدا ہوتی ہے، لیکن باہر سے جیسے ہی کوئی ہوا ٹھنڈی لگتی ہے تو وہ زیادہ ہیٹ پیدا نہیں کر پاتا، جس وجہ سے ہمیں زیادہ ٹائم دیچکے میں دینا پڑتا ہے۔ تو کیک بنانے کے لیے پریشر کوکر سب سے بیسٹ آئٹم ہے۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو چکے ہیں اور میرے خیال میں ہمارا کیک جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکا ہوگا۔ اب ہم ڈھکن اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لک دیکھنے میں بہت اچھی ہے، بہت زبردست لگ رہا ہے۔ ابھی ہم اس میں کانٹے کی مدد سے یا چھری کی مدد سے چیک کریں گے کہ یہ اندر سے اچھے طریقے سے پک چکا ہے یا نہیں۔ تو زبردست زبردست، بالکل ڈرائی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو باہر نکالیں گے کیونکہ یہ گرم ہے زیادہ، تو باہر نکالنے کے لیے اسے کسی گرم کپڑے کے ساتھ یا فریم کے ساتھ یا سٹینڈ کے ساتھ پکڑ کے ہم اس کو باہر نکالیں گے تاکہ گرم حصے کو ہاتھ نہ لگے۔ کیک کو تقریباً چھڑانے کی ضرورت تو ہے نہیں کیونکہ ہم نے تو سائڈ پہ بٹر پیپر ہائٹ پہ رکھ کے لگایا ہوا ہے، تو ہم اس کو ایسے ہی اب الٹا کرتے ہیں اور ہلکا سا تھپتھپائیں گے تو یہ باہر آ جائے گا۔ تو زبردست، نیچے سے بھی ماشاءاللہ بہت پیارا اور خوبصورت لک ہے اس کی۔
پیپر کو ہم آسانی کے ساتھ آہستہ سے اتاریں گے تاکہ کیک بہت نازک ہوتا ہے تو کہیں سے وہ ٹوٹے نہ۔ بٹر پیپر کو ہم نے تقریباً اتار لیا ہے۔ اب ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں اور کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیک دیکھنے میں کیسا بنا ہے، زبردست سافٹ اور اچھے طریقے سے رائز ہوا ہے۔ اس کو آپ نے فوراً نہیں کھانا ہوتا، تھوڑا سا ٹھنڈا کریں تو پھر کھائیں۔ گرم گرم کا ویسے اپنا ٹیسٹ ہے، ٹھنڈے کا اپنا ٹیسٹ ہے، کچھ کو گرم ٹیسٹ پسند ہے، کسی کو ٹھنڈے کا پسند ہے، تو ویسے تقریباً زیادہ تر یہ ٹھنڈا کیک جو ہے وہی کھایا جاتا ہے۔ بہت اچھی لک نکلی ہے، بالکل بازاری کیک جیسی، اور اس کا بجٹ بھی بہت کم ہے۔ میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ بازار میں اتنا مہنگا یہ سیل کرتے ہیں اور اتنی زیادہ بچت کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے آج ایسٹیمیٹ لگایا تو پھر مجھے سمجھ لگی ہے کہ صرف 50 روپے میں یہ میرا فروٹ کیک تیار ہو گیا۔ زبردست۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہ لگے تو پلیز کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو کون سی وجہ سے میری ویڈیو اچھی نہیں لگی۔ اس کے ساتھ ہی امجد علی بٹ کو اجازت دیجیے گا، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔